بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیس ود نیوز۔ سب سے پہلے آج ہم خبر پر نظر ڈالیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس میں کس کو الیکشن کمیشنر جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے اور کیا صورتحال رہی ہے گزشتہ روز کی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک رہنما شہید ہو گیا۔ کیا یہ رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر تھے؟ اس کے علاوہ پٹرول کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم مریم اور جو بلاول بھٹو نے جلسے کیے ہیں اس بارے میں بات کریں گے کہ انہوں نے جلسے میں کیا کہا۔ سب سے پہلے ہم اس کے علاوہ ایک خبر پر نظر ڈالتے ہیں کہ آج الیکشن کمشنر پاکستان کی سربراہی میں آج ایک اجلاس منعقدہ ہونے جا رہا ہے جس میں بہت بڑے بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمشنر جو سلطان سکندر صاحب ہیں یہ بات کہہ کر جو الیکشن ہے ان کو ملتوی بھی کرا سکتے ہیں کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن جو ہے یہ ایک الیکشن ملتوی کرانے کے لیے کچھ جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہ شاید الیکشن ملتوی نہ ہوں اور ہونے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ پاکستان کا اب بہت زیادہ اس کے کاغذ کی چھپائی ہو چکی ہے، ٹریننگ ہو چکی ہے، شیڈول ہو چکے ہیں، ریلیاں ہو چکی ہیں، جلوس ہو چکے ہیں، جلسے ہو چکے ہیں، گہما گہمی ہے اس وقت۔ تو اس حالات میں جو ہے وہ الیکشن ملتوی کرنا امن امان کی صورتحال کو، مجھے یہ بتائیں کہ امن امان کی صورتحال کو اگر یہ آج کہہ کر یہ ملتوی کر دیتے ہیں تو 2 مہینے کے ملتوی کرتے ہیں جتنا بھی کریں، تو کیا یہ اس 2 مہینے کے بعد یہ گواہی دیں گے کہ اس وقت حالات ٹھیک ہوں گے؟ یہ بات ہرگز انہیں نظر انداز جو ہے وہ کر دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ کل اسکندر سلطان نے میڈیا سے گفتگو کی اور غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم تمام پارٹیوں کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دے رہی ہیں۔ یہ بات سن کر تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ لیول پلینگ فیلڈ کون سی پارٹی کو مل رہی ہے؟ 1-2 پارٹیز ہیں جن کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، دوسری ہر پارٹی رو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا رونا ہے کہ ہمارے جو ہے پنجاب میں کچھ امیدواروں کو آزاد نشانات دیے گئے، ہماری پارٹی کی جانب سے نشانات تیر کا نہیں دیا گیا، جو پی ٹی آئی ہے ان کو ویسے ہی دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ یہ کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ ایک جماعت کوئی ہے مسلم لیگ نے ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ کل پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کو بھی روکا گیا۔ دیکھیں ان کے جہاں جہاں یہ ہونا تھا وفاق میں ہونا تھا، وہاں پہ بھی جہاں جو تھا ان کا ادارہ ان کو بند کر دیا گیا، سیل کر دیا گیا، بڑی مشکل ہوئی جاتے ہوئے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ کیا یہ عدالتوں کو نظر نہیں آتا؟ لیکن بہرحال یہ ان کی کوشش تھی کہ شاید یہ نہ کر سکیں، لیکن انہوں نے کر لیا اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کرا لے، اور اس بات پہ کروا لے کیونکہ الیکشن کے بعد فوری طور پہ انہوں نے، تاکہ ان کی پارٹی ایکٹیو ہو۔ فی الحال ان کا کوئی چیئرمین نہیں، کوئی وائس چیئرمین نہیں، کچھ بھی نہیں، پارٹی کا نشان نہیں، تو پارٹی ایک ہے بس پاکستان تحریک انصاف نام ہے، نشان کوئی نہیں، کوئی چیئرمین نہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان سے پہلے کروا لیں۔ امید یہی ہے کہ ان سے پہلے کروا لیں یا پھر الیکشن کے 1 دن بعد جو ہے وہ فوری طور پہ الیکشن کے بعد کروا لیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل کمیٹی اجلاس میں جو ہے وہ رؤف حسن صاحب کو جو ہے وہ الیکشن کمشنر انہوں نے مقرر کیا ہے، جس کے بعد یہ جو ہے وہ پروسیس شروع ہو جائے گا۔ 2-4 دن کے بعد یہ اپنی جو ہے وہ نیچے والی ٹیم مقرر کریں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو جنرل سیکرٹری تھے عمر ایوب صاحب کو، ان کو ایگزیکٹو کا میرا خیال ہے ان کو عہدہ دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کارروائی امید ہے کہ 2-4 دن تک شروع ہو جائے اور یہ انٹر پارٹی الیکشن کروا لیں۔ اب امید یہی کی جائے گی کیونکہ جو مسٹیک انہوں کو قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے بھی بحث کر رہی تھی ان پہ یہ جو ضرور قابو پا کر یہ الیکشن کروا لیں گے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو شہید ہوئے ہیں۔ یہ
ریلی کر رہے تھے، ریلی کی قیادت کر رہے تھے، اس میں انہیں نامعلوم لوگوں کی جانب سے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد یہ شہید ہو گئے۔ یہ دراصل پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ ٹویٹ بھی ان کی ویب سائٹ سے شائع کیا گیا۔ ان کے وہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہے شہید ہو گیا، حالانکہ جس حلقے کی یہ بات کر رہے ہیں اس حلقے میں ایک اور کینڈیڈیٹ ان کا پاکستان تحریک انصاف کا کھڑا ہوا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ ہے جہاں سے بندہ چیک کر لیتا ہے، وہاں سے اگر چیک کیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور جو ہے رہنما کو وہاں پہ نامزد کیا ہے۔ لیکن یہ جو رہنما تھے یہ بہت ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وفاداری انہوں نے نبھائی، یہ جیل میں بھی گئے، اس کے ساتھ عمران خان کا انہوں نے بھرپور ساتھ بھی دیا، لیکن انفارچونیٹلی انہیں ٹکٹ نہیں ملا اور اس کے بعد انہیں ریلی کی قیادت کرتے ہوئے نامعلوم لوگوں کی جانب سے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، جس میں یہ شہید ہو گئے۔ یہ بات جو ہے یہ پہلے بھی میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو JUF ہے اس پہ بھی حملہ کیا گیا، JUI، تو یہ بات جو ان پہ نوٹس لینا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ اس پہ کڑی نظر رکھنے کے علاوہ ان سیکیورٹی دی جائے تاکہ اس طرح کے کاموں سے یہ روکا جائے۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنی اگلی خبر پہ اگر نظر ڈالتے ہیں، پٹرول کی قیمت۔ جی پٹرول کی قیمت جیسا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں ہی آپ کو کچھ چند دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے بتا دیا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا امکان ہے، اسی طریقے سے ہوا جی، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا اور پیٹرول کی قیمت 13 روپیے اور ڈیزل قیمت میں 2 روپیے اضافہ کیا گیا، اور یہ 13 روپیے والا جو جمپ ہے یہ کافی ڈسہارٹ کرے گا، بہت بڑا یہ جمپ لیا گیا ہے، اور الیکشن سے پہلے ایک تحفہ دیا گیا ہے پاکستان قوم کو کہ دیکھو آپ الیکشن کے لیے نکل رہے ہیں، آپ حکمرانوں کو چن رہے ہیں، آپ پاکستان کی بقا سوچ رہے ہیں، اور ہم نے آپ کے لیے یہ سوچا ہے کہ ہم آپ کو پیٹرول کا تحفہ دے رہے ہیں۔ یہ بہت یعنی کہ بہت بڑا ایک پاکستان قوم پہ بوجھ ہے جو یہ ڈالا گیا ہے۔ یہ ایک طرف سے تو الیکشن میں جا رہے ہیں تو دوسری طرف سے یہ کر رہے ہیں۔ پاکستان قوم کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی ان کے ہاں ووٹ مانگنے آئے ان کو یہ وعدہ لینا چاہیے کہ کیا آپ ہمارے جو ہے وہ تمام جتنے بھی غریب ہیں ان کے بارے میں آپ نے کیا کیا یا کیا مستقبل میں کریں گے۔ آپ تو ٹھیک ہیں ایک ٹینس بال کی طرح کھیل رہے ہیں، باپ کے پاس حکومت نہیں تو بیٹی کے پاس، بیٹی کے پاس نہیں تو بھائی کے پاس، بھائی کے پاس نہیں تو چاچے کے پاس، یہ ایک گیم آپ کی تو چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا پاکستانی قوم کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ تو اربوں خربوں کے جو ہے وہ ایمن فیلڈ اور بہت بہت کچھ لے گئے، اور آپ نے پاکستانی قوم کے لیے کیا کیا؟ یہی تمام پاکستانی قوم کو ان کے سامنے یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ ووٹ دیتے ہیں ہم، یہ ہماری ایک امانت ہے، ہم اس امانت کو دیں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ وعدہ کریں کہ یہ جو ووٹ ہے یہ ہمارا حق جو ہے ووٹ ڈالنا، اس کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جی اگر ہم کرکٹ کے میدان پہ نظر ڈالیں تو PSL 9 کے لیے سپلیمنٹری ڈرافٹ کا آن لائن اعلان کر دیا گیا، جس میں پشاور زلمی نے شامل کیا، وقار کو، لیوک ووڈ کو، ارشد اقبال کو شامل کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ کراچی نے زاہد محمود اور محمد روحید کو چن لیا ہے۔ لاہور قلندر نے راجہ پکسا اور طیب عباس کو اسکواڈ کا حصہ بنا لیا ہے۔ ملتان سلطان نے محمد شہزاد کو حصہ بنا لیا۔ اسلام آباد نے حیدر علی کا انتخاب کیا ہے۔ یہ جی کچھ خبریں تھیں جو ہم نے بتائیں، اور اگلے ولاگ میں ملتے ہیں نئی خبر کے ساتھ کہ الیکشن کمیشنر جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ آج بہت بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ اگر یہ ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو بہت اور بلاول بھٹو کا جلسہ، مریم نواز نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو کل جس نے ہمیں جو ہے وہ چور کہا، آج ان کا پورا ٹبر ہی، پوری فیملی ہی چور قرار دے دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ایک عورت کو جیل میں ڈالنا ہمارے لیے خوشی نہیں، لیکن کیا اس عورت کو رہا کیا جائے جس کو جو ہے وہ اپنے خامد کے ساتھ مل کر جس نے چوری کی ہے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے بھی جلسے سے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو جو ہمارے
مخالف ہوں گے سیاسی کارکن، یعنی جتنے بھی قیدی سیاسی کارکن ہوں گے ہم ان کو آزاد کرائیں گے۔ دراصل یہ سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ ان کے جو ووٹرز ہیں وہ ہمیں ووٹ دیا جائے۔ اس کے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ ہم اپنے ساتھ ملائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہماری کوئی حکومت نہیں بن سکتی، اس لیے پی ٹی آئی والے ہمیں ووٹ دیں۔ جی اگر یہ ہمارے چینل اچھا لگا، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بہت شکریہ۔